موضوع الدرس في إثبات كمال القدرة والكمال العلم لله تعالى سبحانه سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی، بڑی عظمت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب ملک ہیں، جنس ملک ہے، کیونکہ کتنے ملک ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں، کتنے ملک ہیں جن پر ابھی تک کسی علم کے ذریعے سے بھی نہیں پہنچا گیا. تو اللہ سب کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں سب ملک ہیں، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی اتنے ملکوں کو بنانے میں، فنا کرنے میں، بسانے میں، ہر چیز پہ وہ قادر ہے. اب اسی کی آگے اللہ خود تفسیر بیان فرماتے ہیں. یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے. تو سب سے پہلے تفسیر تو ہوتی ہی وہ ہے جو قرآن خود تفسیر ہے. اور دوسرے مقام پہ وہ تفسیر ہوتی ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے. تو تفسیر قرآن میں اہم چیز جو ہے تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر القرآن بالمأثور. اس کے بعد پھر صحابہ کی تفسیر ہے، تابعین کی تفسیر ہے، لیکن وہ بھی اسی کی روشنی میں. اب دیکھیں نا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے ایک دعویٰ بیان کیا ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب دلیل کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا
یہاں یاد رکھو موت اور حیات، ورنہ تو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وہ ہی ذات ہے جو یحییکم ثم یمیتکم، تمہیں جلاتے بھی ہیں پھر موت بھی دیتی ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ وقت کے سامنے مناظرے میں دلیل پیش فرمائی تھی. جب اس نے پوچھا کہ اپنے رب کے بارے میں بتاؤ تو آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے جو مارتا بھی ہے. اسی طرح اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا احیا بہ الارض بعد موتها، ہم زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں. اور کئی متوں، اس لیے ایک ہے زندہ کرنا، ایک ہے کسی کو مارنا، وہ الگ چیز ہے. قرآن کو سمجھ نہیں کچھ ایک ہے کہ اللہ نے کسی کو زندہ فرما دیا، کسی پہ موت آ گئی تو زندگی دینے والے بھی وہی ہے اور موت دینے والے بھی وہی. یہاں ہی وہ لفظ نہیں ہے، یہاں جن سے موت کا کہ اللہ نے خود موت کو پیدا فرمایا اور حیات کو پیدا فرمایا. تو اس لیے علماء مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ سمجھو کہ موت بھی کسی عدم چیز کا نہ، موت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس کچھ نہیں، موت بھی کوئی چیز ہے. اگر چیز نہ ہوتی تو پیدا کیسے ہوتی؟ دیکھو نا، کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہونے کو تو کوئی پیدا نہیں کرتا نا، کچھ ہوگا تو پیدا کرے گا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ موت ہمیں سمجھ ہی آتی ہے، بندہ آیا مر گیا کھڑا ہو، لیکن موت بھی کوئی چیز ہے. تب ہی تو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تخلیق کے وہ مرحلے میں گزری ہے. تو اگر وہ عدم کا نام ہوتا یعنی کچھ نہ ہوتا تو اس کے پیدا کرنے کا کیا معنی؟ پیدا جو ہے کچھ کیا جاتا ہے نا، جو کچھ نہ ہو اس کو پیدا کرنے کا کیا معنی؟ جس کا معنی ہے کہ موت بھی کچھ ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو یؤتا پھر موت کو لایا جائے گا فی صورت قرن، وہ ایک میڈھے کی شکل میں ہوگی، کبشن اقرن، میڈھے کی شکل میں جس کی سینگ بھی ہوں گے، وہ موت ہوگی. تو اللہ حکم دیں گے کہ اب اس کو ذبح کر دو، تو اب موت کو بھی گویا موت آ جائے گی. اس کے بعد اعلان ہوگا کہ یا اہل الجنت خلود، کہ جنت والوں اب تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے کیونکہ موت ہے ہی نہیں، اب تو موت کو بھی موت آ گئی ہے. اور جہنم والوں تم نے بھی اب جہنم میں رہنا ہے کیونکہ تم نے بھی نہیں نکلنا ہے، اب موت تو ختم ہو گئی. تو موت کو ایک یعنی فی کبشن اقرن کی شکل میں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ موت جو ہے وہ تو ایک مینڈے کی شکل میں، اور حیات جو ہے زندگی جو ہے وہ ایک گھوڑے کی شکل میں لائی جائے گی. اس کی بھی ایک شکل ہے، اس کی بھی ایک شکل ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت بھی ہے اور حیات بھی ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے. تو پیدا اسی چیز کو کیا جاتا ہے جس کا وجود ہو، جو ہو ہی عدم تو اس کو پیدا کرنے کا کیا معنی؟ تو اس لیے اچھا، اسی لیے یاد رکھیں کہ چونکہ حیات بھی ایک چیز ہے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، توجہ کریں گے تو قرآن سمجھ آئے گا. زندگی حیات چیز ہے، تو اب حیات میں بھی تو فرق ہے نا جی، کہ انبیاء کی حیات اور ہے، صحابہ کی حیات دیکھیں، تابعین کی دیکھیں، محدثین اولیاء اللہ کی اور عام بندے کی حیات. تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ سب کی موت میں بھی فرق ہے. انبیاء کی موت
الگ چیز ہے اور عام آدمی کی موت الگ. اسی لیے قرآن فرماتا ہے انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا مدنی آپ پہ بھی موت آئے گی اور ان سب پہ بھی موت آئے گی. تو وہاں با عطف کے لیے ہے، اور جب عطف آ جائے تو معطوف علیہ کے درمیان تغایر ہوتا ہے، یعنی موت تو آپ پہ بھی آئے گی ان پہ بھی آئے گی، ورنہ تو وہی انہم میتون کافی تھا. یا فرماتے انکم میتون تم سب پہ موت آئے گی، لیکن اللہ نے نبی کی موت کو الگ ذکر کیا اور باقی مخلوق کی موت کو الگ ذکر کیا. ایسے یہ فرمایا انک میتون وانہم میتون. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے زندگی کے اندر، جیسے زندگی حیات کے اندر فرق ہے، اسی طرح موت کے اندر بھی فرق ہے. انبیاء کی موت جو ہے وہ بھی ایک نرالی موت ہوتی ہے. ملائکہ پر بھی موت آئے گی، فرشتوں پر بھی موت آئے گی، انسانوں پر بھی موت آئے گی، جنات پہ بھی موت آئے گی، ہر چیز پہ موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اس میں فرق ہے. اللہ اسی فرماتے الذی خلق الموت والحیات. اور یاد رکھو مومن تمنا موت کی کرنا منع ہے. یاد رکھو یہ نہ کہ اللہ میاں مجھے موت دے دے، مجھے موت دے، یہ منع ہے. حضور نے منع فرمایا لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کیا کرو. اور لا تتمنوا لقاء العدو، اور دشمن کے ساتھ مقابلے کی بھی تمنا نہ کیا کرو کہ دشمن مل جائے. نہیں، مل جائے تو پھر جم جاؤ، موت آ جائے تو پھر قبول کرو، لیکن تمنا نہ کرو. اسی لیے جب یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا نا جی کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی ان سے کہیں فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا ما قدمت ایدیہم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان یہودیوں سے کہو کہ تم اگر اللہ کے پیارے ہو تو موت کی تمنا کرو، جاؤ پیارے کے پاس، تم موت مانگو. اللہ نے فرمایا کبھی موت نہیں مانگیں گے، ہرگز موت نہیں مانگیں گے، یہ تو موت سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ موت بھی ایک حقیقت ہے اور موت بھی ایک چیز ہے، اور موت کی تمنا کرنا منع ہے. لیکن مومن کے دل کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے، اور اگر موت کی کیفیات طاری ہوں تو مومن مطمئن ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کا اب لکھا ہو رہا ہے نا اللہ کی طرف. تو جب محبوب سے ملنا ہو تو پھر کون پریشان ہوگا؟ وہ تو جو سکرات کی کیفیات ہے وہ تو عارضی کیفیات ہے نا. ورنہ تو جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا، بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا عبد خیرا، اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے دنیا میں جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہو تو دنیا میں رہو، اور اگر میرے پاس آنا چاہو تو میرے پاس آ جاؤ. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اس بندے نے پھر کیا اختیار کیا؟ حضور نے فرمایا لقاء اللہ ہی، اس نے اللہ کا لقاء پسند کیا. بی بی عائشہ عالمہ ہے، فرماتی ہے میں سمجھ گئی وہ بندہ محمد مصطفیٰ ہے اور اب حضور ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اللہ، یہ نبی کا مقام ہے نا. کسی اور کو تو نہیں کہا جاتا کہ جناب آپ نے اور کوئی 10 سال رہنا ہے. یہ نبی کی شان ہے کہ میرے مدنی آپ نے رہنا ہے، اب بڑھا دیتے ہیں، کیا مشکل ہے. اللہ اکبر. ایک پیغمبر نے پوچھا کہ یا اللہ میری زندگی بھی آپ کا فیصلہ ہے کہ جو مقرر ہے، لیکن کیا میری زندگی بڑھا سکتے ہیں؟ ہم بالکل بڑھا دیں گے. کتنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ میاں جتنا آپ چاہیں.
تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ یہ جو سامنے ایک بچڑا کھڑا ہے اس پر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے اندر جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال ہم بڑھا دیتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ میاں اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے اس کے بعد پھر موت۔ میں نے کہا اللہ میاں جب پھر بھی موت آنی ہے تو وقت پر ہی ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ تو بدل نہیں سکتا تھا نا، اللہ کے فیصلے تو پورا ہونا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ میاں اس کے بعد بھی تو پھر موت ہی ہے نا، تو جب بعد میں ہی موت ہے تو ٹھیک ہے، پھر اپنے وقت پہ آنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت بھی ایک چیز ہے اور حیات جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یاد رکھو لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیں کہ کون تم میں بہتر عمل والا ہے۔ اب یہ بات سمجھیں مشکل ہوتی ہے آیات میں، اللہ فرماتی ہے لیبلوکم، تاکہ ہم تم کو آزمائیں، تمہارا امتحان لیں۔ اسی طرح اور آیت میں بھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم امتحان لیتی ہیں، کبھی خوف آ گیا، کبھی بھوک آ گئی، کبھی مال میں کمی ہو گئی، کبھی موت آنا شروع ہو گئی، کبھی پھل میں کمی آئی، یہ ہماری طرف سے امتحان ہے۔ تو اس لیے قرآن میں یہ کئی مقام پہ ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتی ہے حَتَّىٰ نَعْلَمَ مِنْكُمُ الْمُجَاهِدِينَ، تاکہ ہم امتحان لیتے ہیں کون صبر کرنے والا ہے، کون مجاہد ہے، کون نہیں ہے۔ تو بات یاد رکھیں کہ امتحان تو وہ لیتے ہیں جن کو پتہ نہ ہو۔ دیکھیں نا ہمارے پاس 100 لڑکا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں جی تمہارا سالانہ امتحان ہوگا، کیوں؟ اب ہمیں نہیں پتا نا کہ اس لڑکے میں کون قابل ہے، کون فرسٹ آئے گا، کون سیکنڈ آئے گا، کون تھرڈ آئے گا، کون فیل ہو جائے گا۔ امتحان لینے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ نہ ہو تو امتحان لو۔ سونا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں کھوٹا ہے کھرا ہے، تو پھر وہ امتحان ہے کہ اس کو آگ میں ڈالیں گے، تیزاب میں ڈالیں گے، چیک کریں گے۔ تو امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، پھر امتحان لینے کا کیا مطلب؟ بات سمجھیں بھی، اللہ تو سب جانتے ہیں کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون اچھے عمل کر کے آئے گا، کون بھڑے عمل کر کے آئے گا، اور کون جو ہے وہ صدیقیت کے مقام پہ پہنچے گا، اور کون جو ہے ابو جہل کے مقام پہ، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ تو جب وہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر امتحان کا کیا معنی؟ اور یہاں قرآن کہتے ہیں کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو ذرے ذرے کا علم ہے، جزئیات کا علم ہے، تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ لیکن امتحان کا معنی ہوتا ہے تاکہ بندوں پہ ظاہر ہو کہ ان میں کون ایمان والا ہے اور کون کافر ہے، کون مجاہد ہے اور کون منافق ہے۔ یہ امتحان تمہارے بتلانے کے لیے ہے، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب جہاد ہوگا تو ہمیں پتہ لگے گا نا کہ ہاں یہ مجاہد ہے اور یہ دیکھو بھاگ گیا، یہ دیکھو ایمان پہ ڈٹا رہا اور یہ دیکھو منافق ہے چھپ گیا، یہ دیکھو جناب قرآن میں پاس ہو گیا، یہ پھر تو یہ اصل میں اللہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو بندوں کا آپس میں معاملہ ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ نے فرشتے بٹھا دیے کہ جی لکھو، میرے بندے کیا کریں، اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے لکھوانے کی؟ لیکن اللہ نے باقاعدہ اہتمام کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، عزت والے شان والے لکھنے والے جو ہیں بیٹھے ہیں،
اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، اور دائیں طرف حسنات والا بیٹھا ہے اور بائیں طرف سیئات والا بیٹھا ہے، وہ سب لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن پھر وہ سارا نام اعمال جو ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت والے دنوں آ جائے گی چار شیٹ، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو تمہارے اعمال کا کچا چٹھا کیا ہے۔ اور اچھا یہ لکھا ہوا بھی آگے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر ہر امت پہ گواہ ہے، اچھا ہر بندے پہ بھی گواہ ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور پھر ہر آدمی کا نام ہے عمل وزن ہوگا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، تو اللہ تو سب جانتے ہیں، پھر لکھنا اور گواہوں کا بلانا اور نام اعمال کا وزن کرنا، یہ چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ جنت والا ہے اور یہ جہنم والا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے وہ معاملہ کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو، کہ معاملہ ہو، لکھ پڑھ ہو، گواہی ہو، شہادت ہو، اگر کوئی چیز قابل وزن ہے اس کا وزن ہو، پھر فیصلہ۔ اللہ نے فرمایا ہم بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو تم چاہتے تھے نا، اب سارا کچھ دیکھ لو، آ گیا۔ اچھا، اور کافر بھی ایسے ڈھیٹ ہیں کہ اتنی گواہیوں کے بعد، اتنی کتابت کے بعد، نامہ اعمال کے بعد، فرشتوں کے آنے کے بعد، وہ وہاں بھی پھر اسی طرح جھوٹی قسمیں کہیں گے اللہ میاں ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں آپ کے ساتھ۔ یہ فرشتے گواہی دے رہے، انہوں نے کہا اللہ میاں آپ تو بس قادر ہیں، جو چاہے کر دیں، یہ اچھے گواہ ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ہمیں تو گواہ کبھی نظر ہی نہیں آئے، اور پھر یہ گواہ ہماری جنس سے ہی نہیں ہے۔ آپ ان کے لکھے پہ ہمیں سزا دے رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں آپ حضور کی امت سے جو ہمارے بعد سینکڑوں سال بعد آئی ہے، ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں ہمارے اوپر۔ تو اللہ میاں اگر آپ نے سزا دینی ہے آپ قادر ہیں، لیکن اگر شہادات کا معاملہ ہے تو پھر گواہ کوئی ہماری جنس کا تو ہو نا۔ اب پھر اللہ اپنا کمال قدرت دکھ رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ فرمائیں کہ فرشتے ان کے منہ پہ مہر لگا دو، بند کر دو، سیل کر دو ان کے منہ، ان کی زبان بند کر دو۔ اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو، پاؤں کو، رانوں کو، ٹانگوں کو، بولو بتلاؤ کیا کیا گناہ کیا ہے۔ اب جب سارا بدن گواہی دے رہا ہے، پاؤں بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، رانیں بول رہی ہیں، چمڑا بول رہا ہے، تو وہ چیخ پڑے گا، کہے گا یہ تم تو نہ گواہی دیتے، تم نے تو مروا ڈالا نا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کیوں گواہ بن گئے؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے بدبختو ہمیں بھی تو اسی ذات نے بولنے کا حکم دیا ہے جو جس چیز کو چاہے بلوا لے، وہ چاہے تو لکڑی بھی بولے، وہ چاہے تو پتھر بھی بولے، وہ چاہے تو اعضاء بھی بولیں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب کوئی حل ہی کوئی نہیں نا، اب مان لیں گے ہاں اللہ میں یہاں ٹھیک ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اب اعتراف کر لیں گے، اقرار کر لیں گے، اللہ فرمائیں گے ہلاکت ہو تمہارے لیے بدبخت ہو۔ تو اس لیے اللہ معاملہ کر رہے ہیں جو معاملہ بندوں کا آپس میں ہوتا ہے، اس لیے امتحان لے رہے ہیں، ورنہ تو اللہ تو سب جانتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یاد رکھو احسن عملا کا کیا معنی؟ بعض مفسر فرماتے اکثر عملا، جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے، اور بعض علماء فرماتے احسن عملا من عمل خیر،
جس کے اعمال خیر ہوں گے. اور بعض علماء نے فرمایا ایکم احسن عملا من اخلص عملا، جس کا عمل خالص ہوگا، جس میں ریا نہیں ہوگا، شہرت نہیں ہوگی، خالص اللہ کے لیے ہوگا. کیونکہ عمل کے لیے تو عمل تو وہی اللہ کو قبول ہے نا جو خالص ہو، جو کھرا ہو، جس میں کوئی ریا نہ ہو، کوئی شعبہ نہ ہو. تو اس لیے لیکن یاد رکھو یہ سارے معنی درست ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور آگے دیکھو کیسی شان بیان کر دی ہے. سبحان وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. عزیز مانا غالب، ایسا غالب جس پہ کوئی غالب نہ آ سکے، جس کی طاقت کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور جس کے حکم کو کوئی ٹال نہ سکے، وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے. واللہ غالب علی امرہ. اور آگے بتلا دیا میرے بندے میں نے تم سے اچھے عمل کا جو مطالبہ کیا ہے، تو انسان ہے، اگر کوئی بھول چوک ہو گئی کوئی بات نہیں، میں بخشنے والا جو ہوں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. صرف یہ نہیں کہ میں غالب ہوں پکڑ لوں، میں پکڑنے پہ بھی قادر، پکڑ کے چھوڑ دینے پہ بھی قادر ہوں، معاف کر دینے پہ بھی قادر ہوں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ حکم دیں گے کہ اس کے نامہ اعمال پیش کرو. جب نامہ اعمال آئیں گے تو اس کے گناہوں کے سجلات جو ہے نا جی، دفتر جو ہے ڈھیر لگے ہوں گے، سب گناہ 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 گناہ. اور نیکیوں والے طرف جو ہے ایک چھوٹا سا بطاقہ، حدیث بطاقہ بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث مبارک. اللہ حکم دیں گے میرے بندے دیکھ لیا ہے تم نے؟ کہا یا اللہ دیکھ رہا ہوں. کہ اب مدن کرتے ہیں کہ اللہ بھی آپ تو بادشاہ ہیں نا، ملک الاملاک ہیں، اب کس بات کا بدن؟ بدن تو معلوم ہے، میرے گناہوں کی طرف ڈھیر لگا ہوا ہے اور نیکیوں میں تو ایک کاغذ پڑا ہوا ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں، انصاف ہوگا. لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا. اب اللہ جب حکم دیں گے نامہ اعمال کے ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ چھوٹا بطاقہ کاغذ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور جو سارے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن تولے بھاری ہوگی کامیاب ہو گیا. وہ کہے گا اللہ بھی ہاں مجھے دکھلائیں تو صحیح میرا ایسا کون سا عمل ہے جو سارے دفتروں کو چٹ کر گیا ہے. تو جب وہ دیکھے گا تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ فرمائیں گے جو تم نے اخلاص سے کلمہ پڑھ کے میری توحید کو قبول کیا تھا تو میں نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے فرماتی ہے کہ میں قادر بھی ہوں، غالب بھی ہوں، قدرت والا بھی ہوں، طاقت والا بھی ہوں، لیکن میں غفور بھی ہوں، بخشنے والا بھی ہوں. اسی لیے یاد رکھیں پیغمبر کی دعا ہے نا، آپ قرآن کو قرآن سے پڑھو گے نا تو پھر قرآن سمجھ آئے گا. ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور یہ وہ آیت ہے قام رسول اللہ، میرے مدنی پاک ساری رات نماز میں کھڑے رہے اور یہی آیت پڑھتے رہے، ساری رات گزر گئی. اس آیت کا معنی کیا تھا؟ ان تعذبهم، میرا اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ تیرے بندے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، تیری مخلوق ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو بخش دیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پھر آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. تو وہاں بھی آپ غالب بھی تو ہیں نا، اگر معاف کر دیں تو آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی.
لیکن یاد رکھو وہاں عزیز کا کیا معنی؟ معاف کر دیں غالب ہے، کیونکہ بعض اوقات بادشاہ کسی کو معاف تو کرتے ہیں لیکن دل میں خیال ہوتا ہے کہ ان کو معاف کرنا بہتر ہے، معاف نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو ان کے نقصان کا خوف بھی ہوتا ہے دل میں، اس لیے بھی کبھی کبھی بندہ مجرم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بڑا مجرم ہوتا ہے، بڑے سے بڑا وہ کہہ دیا ٹھیک ہے میں تھوڑا اس کو ڈراتا ہوں لیکن تم آ جانا پھر میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ یہ کہیں پھر مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ پیغمبر کہتا ہے مولا اگر ان سب کو آپ چھوڑ دیں آپ کی قلب آپ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ تو غالب ہیں نا، آپ کو تو کوئی ڈر نہیں ہے نا کہ یہ کل آپ سے کوئی بدلہ لے لیں گے۔ اس لیے وہاں آیا انک انت العزیز الحکیم، اور یہاں آیا هو العزیز الغفور۔ اب آگے کمال قدرت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یاد رکھو دلائل قدرت جو ہوتے ہیں دلائل عقلی بھی ہوتے ہیں، دلائل نقلی بھی ہوتے ہیں، اور دلائل انفسی بھی ہوتے ہیں، دلائل آفاقی بھی ہوتے ہیں، دلائل سماوی بھی ہوتے ہیں، دلائل ارضی بھی ہوتے ہیں، دلائل ظاہری بھی ہوتے ہیں، دلائل معنوی بھی ہوتی ہیں۔ اب پہلے اللہ نے انفسی دلائل الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ انفس تھا۔ اب آگے اب دلائل آفاق الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ یاد رکھو فرمایا الذی خلق سبع سماوات، اچھا کہیں یاد رکھیں جہاں آسمان ہے نا وہاں کئی لفظ آئے ہیں، خالق کا بھی آیا ہے اور یہ بھی آیا والسماء بنیناہا بأید، ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اسی طرح ہے والسماء بناہا، اسی طرح ہے اانتم اشد خلقا ام السماء، اسی طرح لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ تو اللہ کی قدرت ہے، کیوں یہ دلائل ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ ذات وہ قادر، وہ موت و حیات کو پیدا کرنے والا وہ ذات ہے جس نے بنائے 7 آسمان طبق در طبق، یعنی تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو کہ یہ آسمان جو ہیں جب بنائے گئے ہیں نا اس وقت یہ ملے ہوئے تھے، جب اللہ نے بنایا۔ اصل پتہ ہے اس کی ابتدا کیسے ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھو پانی تھا، سب سے اول چیز جو ہے کیا ہے؟ پانی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور میرے پاک پروردگار کا عرش مبارک جو ہے وہ بھی پانی پر تھا۔ اب جب اللہ نے اس آسمان اور زمین اور اس مخلوق کو پیدا کرنے کا حکم دیا تو پانی کو حکم دیا گیا، پانی کھولنے لگا، گرم ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، وہ بھاپ اڑتی گئی، باقی گرم ہوتے 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 گھٹتے گھٹتے جیسے کیچڑ بن جاتی ہے نا، وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا، اور جو وہ بھاپ اٹھی تھی وہ اوپر جا کے دھواں بن گئی۔ اب اس زمین کو وہ جو ساری دلدل تھی اور مٹی تھی اس کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان بنائے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، جب اللہ نے قصد کیا، ارادہ کیا آسمانوں کا، وہ دھواں تھا صرف۔ اچھا اسی جگہ دوسری جگہ قرآن اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، اللہ نے فرمایا یہ نہیں دیکھتے ہیں کیسی آسمان زمین جڑے ہوئے تھے پھر میں نے کیسے ان کو علیحدہ کیا۔
اور پھر ہر آسمان میں مخلوق ہے، یاد رکھو، صرف اس زمین پہ نہیں، اللہ نے جو زمین اور آسمان ان میں بھی اس کی مخلوق ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا اوحا فی کل سماء امرہا، پھر ہر آسمان میں ہم نے اپنا حکم بھیجا۔ اور زمین جو ہے نا، یاد رکھو کہ آسمان اس کے اوپر ایسے ہیں جیسے کبا ہو، پھر اس کے بعد آسمان ہے، اور ان کے درمیان میں فاصلہ ہے، اور تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے اتنا بڑا آسمان ہے، اب دیکھیں نا یہ چھت ہے، کتنے کتنے ستون ہیں جی، 1 2 3 4 ستونوں پہ کھڑی ہے، کتنے پلر ہیں، پلر نہ ہو تو چھت 1 منٹ میں نیچے گر جائے گی، لیکن اللہ نے اتنے بڑے آسمان پہ امدن بغیر امدن ترونہا، فرمایا ہم نے بنائے ہیں لیکن ایسے ستون ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ اچھا، وہ ستون کیا ہیں کہ نظر نہیں آتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ یوں رکھو نا کہ جیسے اس کو کہتے ہیں قوت تجاذب، ایک دوسرے کو اس کی یوں مثال سمجھیں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ مثلا یہ لوہا ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہم ایک مقناطیس کا ٹکڑا لے کے کھڑے ہو جائیں، ادھر بھی مقناطیس کا ایک ٹکڑا لے کے کھڑے، تو یہ ادھر کھینچے گا، یہ ادھر کھینچے گا، یہ نیچے نہیں گرے گا، دونوں کھینچے ہوا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تجاذب، قوت تجاذب۔ کیا مطلب کہ کوئی ستون نہیں ہے، دونوں جو کھینچے وہ گرنے نہیں دیتے نا۔ اسی طرح اب ایک گاڑی چلا رہے ہوں نا، تو ڈرائیور حضرات سمجھتے ہیں چڑھائی آ گئی ہے، آگے گاڑی ہے، رکنا بھی ہے، تو وہ اپنے اس کو بیلنس کرتے ہیں، یعنی اس کو ریز دینے میں اور اس کو بریک میں اس کو توازن دیتے ہیں کہ برابر رہے اور گاڑی ہلے بھی نہ اور اپنی جگہ کھڑی بھی رہے، اور جب وہ تھوڑا دیا تو پھر آگے چلے گی، پھر توازن پہ لے آئے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا میں نے آسمانوں کو بنا دیا ہے اور ستون بھی نہیں، کیا بنا، ایسی قوت تجاذب ہے کہ ایک دوسرے کو کھینچ کے اپنی جگہ کھڑے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گریں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی نہیں، ستون تو ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے، بہت ساری چیزیں ایسی بھی تو ہے نا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ سورج ہے، اب سورج کو کتنی دیر دیکھ سکتے ہو؟ تو یہ ایک عارضی نور ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، خدا کو کیسے دیکھے گا؟ وہ تو اس نور کے بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ 7 آسمان ایک دوسرے کے، 7 سماوات طباقا، اور پھر میں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تیرے رحمان نے، تیرے رب نے جو کچھ بنایا کوئی فرق نظر آتا ہے؟ غور کرو، سوچو، ہل تری من فطور، کیا تمہیں آسمانوں میں کوئی سوراخ، کوئی دراڑ، مدت جو گزر گئی کوئی چھوٹا موٹا سوراخ ہو گیا ہو؟ یہ جو کہتے ہیں نا آبازون میں سوراخ ہو گیا، وہ تو نیچے ہے، اس کا آسمان سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو نیچے کی چیز ہے، آسمان تو آسمان ہے، وہ تو بہت بلند ہے، جیسے چاند یہ آسمان سے نیچے ہیں، آسمان میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ چاند وغیرہ جو ہیں یہ تو آسمان سے بہت نیچے ہیں، تمہاری زمین کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ قرآن جو کہتا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو آسمان پر تو چاند ہے ہی نہیں، پھر دروازے کھولنے کا یہ تو قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ تو ایسی ہے جیسے یہ لالٹین ٹنگے ہوئے ہیں نا، ایسے اللہ نے ان کو لٹکا رکھا ہے، اتنا بڑا کرہ ہے اور لٹکا ہوا ہے، تمہاری زمین سے بھی بڑا ہے، سورج تمہاری زمین سے 16 گنا بڑا ہے۔ اور اس لیے یہاں 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، کہ کوئی ٹیڑھا میڑا ہو جائے، نہیں پر میں نے اس میں کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں۔ اچھا کوئی سوراخ ڈھونڈ لو، سوراخ میں اچھا پھر دیکھو، دیکھو اللہ میں نہیں پھر دیکھو، نہیں بار بار دیکھو،
تمہاری نظر تھک جائے گی لیکن آسمانوں میں کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکو گے. تو جب اس میں عیب نہیں تو بنانے والا کتنا بے عیب ہوگا؟ وہ تو ہر عیب سے پاک ہوگا نا. وہ تو اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ منزہ ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، جہاد ہے یا تبلیغ ہے؟ دونوں راستے سیدھے ہیں جناب. ہمت ہے جہاد کرو، نہیں تو تبلیغ تو کرو، کچھ تو کرو. تبلیغ بھی تو جہاد ہے نا. گھر چھوڑو، بچے چھوڑو، بھوکے بھرو، دھکے کھاؤ، لوگوں کی گالیاں سنو، پھر ان کو دعوت دو. یہ جہاد نہیں ہے؟ یہ بھی جہاد ہے. نفس کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے. ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر منڈوا دیا، ایک بکری دم پڑ گئی. اگر صفا طواف کیا، سر منڈا دیا، 2 گھنٹے کے بعد صفا مروہ دوڑا، چاہے 2 گھنٹے کے صفا سر منڈا دیا، احرام سے نکل گیا. وہ صفا مروہ تو احرام کے ساتھ دوڑنی تھی، دم پڑ گئی. نفلی طواف کے ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، نفلی ہو یا فرضی ہو. میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے. میرا بھائی، میرے عزیز، آج کل میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی بڑی ترقی کر گئی ہے. تم اپنا چیک اپ کراؤ. اور دیکھو کہ نقص تمہارے اندر ہے یا بیوی کے اندر ہے. پھر جس میں نقص ہے کیا وہ قابل علاج ہے یا ناقابل علاج ہے؟ تحقیق کرو، دوا بھی کرو اور پھر دعا بھی کرو، اسباب پر بھی عمل کرو. یہ نہیں ہوتا کہ بغیر اسباب کے ایک آدمی کہے کہ پانی تو میں نہیں پیتا، اللہ میاں پیاس بجھا دے، اللہ میاں پیاس بجھا دے. میں کہ بدبخت، میں نے پانی پیدا کیوں کیا؟ پیو، پیاس بجھاؤ. اگر عورت نے حالت حیض میں احرام کی نیت کر لی، بالکل جائز ہے. یا نیت کر لی، حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے، کپڑے پہنے، جا کے عمرہ کرے. میں امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اتحیات ہی نہیں پڑھی. پھر تو آپ نماز دوبارہ پڑھیں. طواف کرنے میں وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر کے طواف کرو. یعنی اگر 1-2 چکر ہیں تو پھر ابتدا سے شروع کرو، پورا طواف دوبارہ کرو. اگر 4 چکر کر چکے ہو تو پھر جہاں چھوڑا تھا وضو کر کے وہیں سے پورا کرو. سبحانک اللہم و بحمدک کا ہر نماز، بالکل ہر نماز کے لیے پڑھنا ہے. میرے ماں باپ ہیں، ان کے لیے طواف، بالکل طواف کرو، عمرہ کرو، سب جائز ہے. اپنی بیوی سے ملنے کے بعد کوئی پتہ نہیں جنابت کی حالت ہو گیا، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا تو جواب کیا دیں. کہتا کہ میرے بچے تھے، میں نے دوسری شادی کی کہ دوسری بیوی جو ہے وہ میرے بچوں کو سنبھالے گی، لیکن وہ بیوی جو ہے شادی کرنے کے بعد وہ الٹا میرے بچوں کو مارتی ہے اور میرے حقوق بھی ادا نہیں کرتی ہے. تو میں نے اس کو بھی طلاق دے دی ہے اور وہ حاملہ ہے، طلاق ہو جائے گی. یہ ہے کہ طلاق دینا گناہ ہے، حمل میں طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی دے دے گا طلاق ہو جائے گی. کہ جنت میں لوگ جائیں گے افئدتہم کا افئدت، یعنی ہلکے دلوں والے، چھوٹے خوف والے.
کہتے جی کہ میں نے اپنے بچے کا پاکستان سے آیا ہوں، نکاح حرم میں کرانا ہے، بچی والدین ہالینڈ سے، حرم میں کسی عالم سے کہہ کے شرعی نکاح پڑھا لو، یعنی خطبہ پڑھ کے ایجاب قبول کر لیں، باقی قانونی اپنے ملک میں جا کے پورا کرو۔ یہ ہمارے ہاں جو جلوس وغیرہ نکالتے ہیں 12 ربیع الاول کو، بالکل بدعت ہے، بجائے ثواب کے اللہ معاف کرے کہیں اللہ پکڑ نہ لے اس بات پہ۔ ایک آدمی اپنا گھر بچانے کے لیے اس نے جھوٹی قسم کھا لی، تو بہرحال اپنا گھر بچا لیا، اب کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اگر کسی نے رمضان میں گناہ کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ کی وجہ لکھو، کیا گناہ کیا ہے۔ جھوٹ بولنا بھی تو گناہ ہے نا، سارا دن روزے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن وہ ثواب کہاں ملے گا۔ ہم نے 4 آدمیوں نے عمرہ کیا، بعد میں ایک دوسرے کے بال کاٹے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ موبائل سے تصویر بنانا بالکل حرام ہے۔ اب تو لوگوں نے اللہ کے گھر کو اسٹیڈیو بنا دیا ہے، جدھر دیکھو تصویر، جدھر دیکھو تصویر۔ اگر ایک بیوی بچی کی عادت جو ہے 5 دن تھی، 6 دن حیض کے گزر گئے، پاک ہو گئی، نشان بھی کوئی نہیں تھا، اس نے غسل کر کے عمرہ کر لیا، بعد میں اس کی شلوار پہ نشان پایا گیا، بہرحال صدقہ و خیرات کر دیں، چلنے سے گرمی سے بھی ہو جاتا ہے۔ 23 جنوری اور 7 فروری، بہرحال مقصد اتنا جلدی تو حیض پھر دوبارہ نہیں ہوتا، مانا ہے بیماری ہے، بیماری ہو تو آدمی نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ اگر ایک آدمی آیا ہے، اس نے عمرہ بھی کیا، پھر مدینہ منورہ چلا گیا اور وہاں سے پھر مکہ آیا، عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، یا فوراً جا کے واپس عمرہ کرو، میقات ہے مدینہ شریف۔ شریعت کے مطابق جو آدمی مر جاتا ہے 3 دن غم ہوتا ہے بس۔ ہمارے یہاں جو جمعرات اور چلیس میں کرتے ہیں وہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ تم مولوی صاحبان کو کبھی کھانا کھلاتے، مجھے کبھی کھلایا؟ پھر مولویوں نے بھی تو مسئلہ بنایا ہے نا کہ تیسرے دن کل شریف، 7 جمعرات شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا، مولوی کی روٹی تو چلتی رہے گی نا، شرعاً حرام ہے۔ ایک بچہ بچی ماں الگ الگ ہے، دونوں ایک ساتھ میں دودھ پیا ہے، ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جن لڑکیوں نے دودھ نہیں پیا ان کا تو ہو سکتا ہے، جس نے دودھ پیا ہے اس کی ماں بن گئی، اب اس کے سارے بہن بھائیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جس بچے نے دودھ نہیں پیا اس کی ماں تھوڑی ہے وہ۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد۔